سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو المعوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین، یہ اکثر کوشچن آتا ہے کہ دونوں صورتوں کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے المعوذتین۔ باتیں اتنی طویل ہوتی ہیں تفاسیر کے اندر کہ وہ آپ کو سنانے سے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ میں پھر کیا کرتا ہوں کہ وہ 10 12 صفحے وہ میں ایک لائن میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ وہ یاد رکھیں گے تو زندگی کے کسی موڑ پر بھی 25 سال کے اندر ایک بات ضرور آتی ہے سامنے، یہ یاد رکھنا۔ یہ آج جو میں بات کر رہا ہوں آپ کی لائف میں 25 سال میں کم از کم ایک مرتبہ لازمی آئے گی، اس لیے اس کو دھیان سے سنا کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا آج رات مجھ پہ ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ تو پھر آپ نے تفصیل کرتے ہوئے بتایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو پتہ چلا دونوں اللہ کے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا 2 صورتیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے برابر میں بڑا کا بڑا مجتہد یا حجت الاسلام آ جاتا ہے، جو بھی آ جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے آرام سے تھیلی میں بند کر کے ایسے ٹائٹ کر کے سائڈ پہ رکھ دینا۔ کیوں؟ ہمارے پاس حدیث ہے۔ تو ہم حجت الاسلام کو حجت الاسلام اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حجت الاسلام اسلام پڑھ کر آیا ہے، وہ حدیث کے تابع ہے۔ تو اگر وہ حدیث سے اپنے آپ کو ابو سمجھ رہا ہے تو پھر جائے وہ کسی اور کی حجت تو ہو سکتی ہے، اسلام کی حجت نہیں ہو سکتی وہ۔ تو یہ بات بالکل یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بتا دی۔ صبح کے وقت قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ فلق کا معنی ہوتا ہے، اب فلق کا معنی صبح کیا جا رہا ہے، اردو ہے نا، اب کیا کریں پھر۔ فلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ تو آپ نے کبھی اشراق کی نماز پڑھی ہو نا، اور جب کہتے ہیں جی سورج وٹامن ڈی دیتا ہے، وٹامن ڈی دیتا ہے، وٹامن ڈی دیتا ہے، وہ وٹامن ڈی صبح ہی دیتا ہے۔ میں ایک دن چیک کرا، میں نے کہا پتہ تو کروں کس وقت دیتا ہے وٹامن ڈی، تو پتہ چلا صبح ہی دیتا ہے۔ یہ نہیں تم 12 بجے وٹامن ڈی لینے جو تمہاری اندر والی بھی نکال لے گا، وہ اتنا گرم ہوتا 11 12 1 بجے وہ اندر والی بھی نکال لیتا۔ تو یہ ڈی کب دیتا؟ جب اشراق کا وقت ہوتا اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی شعائیں جب آپ کی باڈی پہ پڑتی ہیں اس وقت وہ وٹامن ڈی اندر دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وٹامن ڈی دے گا اشراق اور چاش پڑنے والے کو۔ تو یہ وٹامن ڈی اسے نہیں دے گا جو باہر رول رہا، یہ اسے ہی دے گا جب اس وقت شعائیں پڑتی ہیں اور آپ نکل کے پیدل جب چلتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو کہ نکل رہا ہے اور رب کی تسبیح بیان کرتے ہو۔ تو یہ اس وقت آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ رات کو پھاڑتا ہے، پھاڑ کے کرن نکلتی ہے۔ تو کہا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں، اللہ اکبر جل شان۔ تو یہ صبح کا رب، شام کا رب نہیں ہے، وہ شام کا بھی رب ہے، وہ وقت کی ہر اکائی کا رب ہے، وہ سال کا بھی رب ہے، وہ مہینوں کا رب ہے، سب کا رب ہے۔ اس نے صبح کیوں کہا؟ تو سنو، جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو اندھیرے میں ہوتے ہو، جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو مشکل میں ہوتے ہو، مصیبت میں ہوتے ہو تو تم پریشان ہوتے ہو، تم ڈر میں ہوتے ہو۔ تو گویا کہ ڈر اور اندھیرا ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اندھیرے میں بچہ ڈرتا ہے، اندھیرے میں تم بھی ڈرتے ہو۔ کئی بندے تو ایسے ڈرے ہوتے ہیں وہ بیچارے لفٹ میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ وہ کسی جگہ سے ڈر گئے تھے ایک مرتبہ، وہ پھر ساری زندگی ایلیویٹر میں نہیں بیٹھے، وہ اتنے ڈرے۔ کئی صاحب ہیں وہ دروازہ بند نہیں کرنے جاتے، وہ اتنے ڈرے ہیں، کیوں؟ اندھیرا ہو جاتا، ان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تو اندھیرا، ڈر، ڈر، اندھیرا۔ تو جب صبح ہوتی ہے تو کرن، تو کرن کیا ہے؟ اجالا، اجالا کیا ہے؟ روشنی، روشنی کیا ہے؟ امید، امید کیا ہے؟ ڈر کا خاتمہ۔ تو کہا جو رات کے اندھیرے کو دور کر کے صبح کی کرن تمہیں دکھاتا ہے، جس مشکل میں تو ہے میری پناہ میں آ، مشکل نکل جائے گی، روشنی تجھے نظر آ جائے گی۔ تو قل اعوذ برب الفلق، ایک لفظ کمال کا ہے مسلمانوں۔ اگر آپ سوچئے تو میں تیزی سے ختم کرنا چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے۔ تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، جو یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ تو اگر اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے وہ چیز۔ یہی نماز ہے، کتنی فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی تو یہی نماز تمہیں ڈائریکٹ دوزخ میں لے جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر میں۔ تو اس لیے دیکھیے شر ہوتا ہے، نقصان بھی چیزیں پہنچاتی ہیں۔ اب دیکھیے گھوڑا، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے سفر کر سکتے ہو، تو کسی دن گھوڑے نے ٹانگیں مار دیں تو پھر مر گئے آپ، تو اس کا ایک شر بھی ہے۔ گدھا، گدھے کے اوپر آپ سامان لاتے ہو، لے کے جاتے ہو، جہاں گدھا جاتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ بڑی بڑی جگہوں پہ گدھے مہنگے ہوتے ہیں، باقی چیزیں سستی ہوتی ہیں، کیوں کہ وہ پہاڑی اس علاقے میں گدھا ہی جائے گا۔ تو اب گدھا آپ کا سامان لے کر جاتا ہے، فائدہ ہے، اور اس نے لت مار دی پچھلی 2 تو آپ گئے کام سے، تو یہ اس کا شر ہے۔
تو یہ صرف مثال دے رہا ہوں سمپل سی. تو ہر چیز کے شر سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. اب بچہ ہے, یہ نام روشن کرتا ہے, بچہ ہے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے, بچہ ہے تمہیں خوشی لا کے دیتا ہے, لیکن بچہ برے کام کرنے لگ جائے تو تمہارے لیے رات دن تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے ایک پہلو اس کا شر ہے. تو تم نے جو بھی چیز اس نے بنائی ہے, کہتے ہیں اللہ اس کا جو شر کا پہلو ہے اسے ہمیں محفوظ فرما دے. اسے نا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. وقب اندھیری, تو یہ جتنے چور ہیں رات کو نکلتے, جتنے کلب ہیں رات کو کھلتے, سینمے رات کو کھلتے, برائیاں رات کو کھلتی, ڈانس گانے رات کو, یہ ساری چیزیں جتنے شر ہیں یہ رات کو کھلتے ہیں. جو رات چھائی جاتی ہے شر اوپن ہوتے جائے. اس لیے کہا جب شام ہو جائے دروازے بند کر دو, بچوں کو باہر نہ نکلنے دو کیونکہ شیطان پھر رہا. یہ میں مفہوم سنا رہا ہوں, تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیا کرو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, نفاسات کہتے ہیں پھونکے مارنے والیوں, جادوگرنیوں سے, گرنیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اقد, اقد کہتے ہیں گانٹھ کو, ناٹ جو لگاتے ہو, اقد گانٹھ پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. تو پتا چلا کہ جادوگر زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں. یہ دیکھ لو نفاسات مؤنث ہے, تو یہ پھونکے مارنے والی عورتیں ہوں گی, جادوگر عورتیں ہوتی. اب جادوگر عورت کمال کی بنے گی بنسبت مرد کے, کیوں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ فوکس جب کرتی ہے تو مرد سے زیادہ فوکس کر سکتی ہے, تو یہ جادوگر سے ہی بنے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہور جو بتانے والی ہیں جتنی بھی یہ عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر, اگر آپ نے سٹڈی کی ہے, تو میں نے سٹڈی کی ہے, یہاں سے ایک پڑھ کر گئی نیو یارک سے, وہاں جا کے وہ جادوگرنی بن گئی. سارے بڑے بڑے امیر آدمی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ تقریر کر رہی ہے اور شعر مولانا روم کے پڑھ رہی ہے. میں کہا سبحان اللہ, میں تیری بھی خیر ہو. تو آگے سارے بیٹھے اسے سن رہے ہیں, اور سننے والوں میں بھی فرق ہے, کچھ امیر آدمی ہیں کچھ غریب آدمی ہیں, اور جو بالکل تھرڈ کلاس ہیں وہ دروازے میں بٹھائے ہیں اسے, جا تم ادھر بیٹھو. لیکن ہمارے اسلام میں جو پہلے آ گیا وہ آگے ہوتا ہے, چاہے وہ جہاں کا بھی ہو. خیر, تو پھونک, اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجیے, پتا چلا کہ پھونک مارنے کا اثر ہوتا ہے. اگر کوئی کلمات خبیثہ پڑھ کے پھونک مارتا, تو یہ کیا کرتی تھی جادوگرنیاں, یہ جادوگر, جادو بتا دو, 2 سال لگائے میں نے سیکھنے کے لیے. یہ کیا کرتے ہیں کہ دھاگا لیتے ہیں, اور دھاگا بھی زیادہ تر اس کا لیتے ہیں جو ہاتھ سے خود بنایا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, وہ خود بازار سے نہیں لیتے, خود بنایا ہوتا ہے ہاتھ, تو یہی بناتی, خود ہی بناتی, وہ بنا کے اب اس کو لے لیں گے. ان کے پاس اس کے اندر فرعون, حامان, شداد, نمرود ان کے نام ہوتے ہیں. تو یہ اس کو پکڑے گی تو گرا اندر لگا کے اسی ڈھیلی چھوڑ دے گی. اس وقت پڑھنے کے بعد پھونک مار کے ٹیٹ کر دے گی. اب وہ مختلف اثر ڈالنا ہوتا ہے آپ کے اوپر, کیا ڈالنا ہے. تو یہ کیا کرے گی, اب جتنے پیسے آپ نے دیے, 10,000 سے ریٹ شروع ہوتا ہے, تو جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں, تو جو بندے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کام, تو اتنی گانٹھیں لگ جائیں گی, وہ گانٹھیں جو لگتی جائیں گی. اب سب سے بدترین جادو ہوتا ہے بندے کا بال لے کے گانٹھ مارنی. حضور پاک کے ساتھ انہوں نے یہی جادو کیا تھا. انہوں نے کیونکہ بال کی گانٹھ نہیں کھلتی, اس کی گرا نہیں کھلتی, اس لیے اب تمہیں سمجھ آیا تمہاری امی بال جو ہے وہ سنبھال کے تھوک کے دباتی کیوں تھی. اپنی ماں کو سمجھتے ہو کہ وہ پی ایچ ڈی ہو, پی ایچ ڈی ہے ماں, وہ بڑی پڑھی لکھی ہے, وہ تمہارے ناخن باہر نہیں پھینکنے دیتی تھی. بیٹا دبا دے یا بہا دے, کیونکہ کسی کے پلے پڑ گئے تو گیا کام سے. اب سمجھ تمہیں آئی ہوگی کہ میری ماں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی تھی, میری ماں ڈاکٹر تھی, اب پتا چلا ہوگا تمہیں. وہ یہ وجہ, یہ گانٹھ مارتی تھی جادوگرنی. تو وہ اب وہ گانٹھ کھل جائے. تیسرا جادو جو سٹیپ ہوتا ہے, آپ کہیں گے نبی صاحب آپ کو بڑا علم ہے, اصل میں سیکھنا تو ہر چیز ہوتی تھی. وہ تیسرا خطرناک جو ہوتا ہے, وہ پتلا بنا کے جو اس میں سوئیں ٹھونس دیتے ہیں, وہ بڑا پتلا. میں تو اس بندے کے لیے حالانکہ بد دعا کم کرتا ہوں, اس بندے کے لیے میں ضرور بد دعا کرتا ہوں جو وہ پتلا بنا کے سوئیں ٹھونکتا, کیونکہ اگر وہ آپ کو ملا نہیں نا, یہ بندہ ساری زندگی مر جائے گا. وہ اگر پتلا ملا نہیں, اس میں سے نکالنی پڑتی ہے. باقی کا کیا ہوتا ہے, باقی یہ ہوتا ہے کہ کوئی گل جاتا ہے, یہ بال جو ہے یہ بھی گل گل کے کسی نہ کسی طرح کچھ ہو جاتا ہے, یا مل گیا یا اللہ تعالیٰ, وہ بڑی مصیبت پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ صورتیں 2 سب لوگ پکڑ لو. یہ پھر کیا ہوتا ہے, جس وقت آپ یہ 2 صورتیں پڑھ رہے ہو نا, ادھر وہ جادو کر رہا ہے, جسے وہ جادو کر رہا ہوتا ہے نا, یہ 2 صورتوں کے موکل ایسے پاورفل ہیں. وہ ہوتا کیا میں آپ کو بتاؤں, جس وقت وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے موکل ایک دم بڑی تیزی سے تمہاری طرف پرواز کرتے ہیں, اور یہ وہاں بیٹھا ہوا خبیث دائرے کے اندر تمہاری فل فوکس کر رہا تھا, یا تمہاری تصویر پر یا تمہیں سوچ کر. اب جیسے اس کی پرواز ہے, وہ کہا جس وقت تم نے یہ آیت الکرسی, آمن رسول, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ رہے ہو, یہ کیا ہوتا ہے, وہ جو ہی وار کرتا ہے
آگے سے اتنی پاورفل بیٹھ جاتی ہے وہ پورے کا پورا اسی پاور سے واپس اس کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ تمہیں بچا لیتا ہے. اس لیے تمہیں میں کہتا ہوں اسے پڑھا کرو. یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, تمہارا بگاڑ سکیں گے. تو پھونکیں مارنے والی ہیں. تو محمد مصطفیٰ اس کا مطلب ہے کہ پھونک کا اثر ہوتا ہے. تو وہ کدھر گئے جو کہتے تھے ہم یونٹی کے ہیں؟ پہلے یونٹی یہی تھی, لوگ پھونک مارتے تھے, جاؤ دم کیا اور پانی لے جاؤ. اب سنو حدیث, کیونکہ میرا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا عمل جو ہے وہ پکا ہو جائے. اور حوالے کے نسائی شریف, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں یہ دونوں, تو حضور کرتے کیا تھے؟ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یوں آپ جب بستر پہ تشریف لاتے, بخاری شریف ساری یاد رہے گی آپ کو, تو آپ یوں پڑھتے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد پھونک مار دی. بی بی عائشہ فرماتی بخاری میں, یوں پھر ہاتھ لیتے اوپر سے لے کے جہاں تک ہاتھ جاتا اپنی باڈی کے اوپر پھیرتے. یہ آپ کا عمل تھا. تو پھونک ثابت ہو گئی. تو مسلمانوں یہ تمہارا عقیدہ سچا تھا پر تمہیں کتابیں یاد ہی نہیں. اب میں نے تمہیں بتایا کہ بی بی عائشہ بخاری سے حدیث ہے حضور پھونک مارتے تھے. اگر پھونک کا اثر نہیں ہوتا تو کیوں مار رہے ہیں؟ لیکن یہ یاد رکھنا پھونک جو ہے وہ دودھ میں, یہ بہنیں میری سن رہی ہوں گی, جب تمہاری شادی ہو جائے بچہ ہو جائے تو سنو دودھ میں پھونکیں نہیں مارنی, کیونکہ وہ تمہارے جراثیم جو ہے نا وہ گرم, اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں وہ گرم دودھ کو پھونک مار کے بلائی کو پیچھے کرتی ہیں یا ٹھنڈا کرتی ہیں, وہ جراثیم اس میں حل ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا گرم میں مایا میں جراثیم بڑی جلدی حل ہوتے ہیں, اس لیے پھونک نہیں مارنی چاہیے. اب لیکن مجبوری ہے, بلائی پھنس جائے گی اس میں فیڈر کے اندر, تو پھر کیا کریں گے؟ تو اب اس کا طریقہ ہے, اگر پھونک مارنی ہے آپ نے کسی شے کو ٹھنڈا کرنے میں, ورنہ روٹی کو پھونک مت مارو, منع, سالن کو پھونک مت مارو, اسے ٹھنڈا ہونے دو, بالکل ٹھنڈا نہیں, تھوڑا سا. اگر پھونک مارنا پڑ گئی ہے تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب پھونک مارو. اب تمہاری پھونک میں اثر ہوگا, بلائی بھی پیچھے ہو جائے گی, برکت بھی اندر آ جائے گی, بچہ بھی شفا پا جائے گا. یہ ہے ایک طریقہ آپ کے پاس. تو اسی لیے اکثر لوگوں کو میں نے چائے پیتے دیکھا, پہلے تو ڈالیں گے اس کے اندر پرچ کے اندر, پھر اوپر سے پھونک مارے, وہ پتہ نہیں ادھر سے پرے نکل جاتی ہے, وہ برابر ہوتی ہے نا پرچ, وہ پرے نکل جاتی ہے. تو بھائی پھونک جو مارنی تو بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے اوپر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کسے کہتے ہیں؟ سارے لوگ سن لو, آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے, کچھ الفاظ اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں معنی کوئی نہیں آتا. حسد کا معنی کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. دیکھو حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کو کوئی نعمت ملی تو یہ سڑ گیا, جل بھن گیا اور کوشش میں لگ گیا کہ یہ اس سے تباہ ہو جائے, مجھے ملے یا نہ ملے. یہ ہے حسد. ایک ہے رشک. رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ بھائی کو کوئی اچھی چیز ملی. اب جیسے ہمارے عابد بھائی نے ٹیسلا لی, تو اب رشک کیا ہے؟ اب میں ہر وقت کہتا ہوں یا اللہ پاک ان کو 2 اور ٹیسلا دے, ایک میرے کو دے. یہ رشک ہے. اب بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگلی ان کی سلامت رہے, 2 اور ان کو ملے, اور وہ سولر والی بھی ملے ان کو جو سورج سے لیتی ہے, وہ بھی ملے ان کو یا اللہ 3 دے, میرے کو ایک ہی کافی ہے. یہ رشک ہے, یعنی دوسرے کی نعمت کے خوش ہونا اور دعا کرنا کہ برقرار رہے, اور یا اللہ پاک جب تو نے اس کو دی ہے تو مجھے بھی دے دے. یہ رشک ہے. حسد صرف 2 جگہ پہ جائز ہے. حسد حرام. سب سے پہلی گستاخی جو ہوئی حسد کی وجہ سے, پہلے نبی کی, شیطان نے حسد کیا. دنیا میں پہلا قتل ہوا تو حسد کی وجہ سے, وہ بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا حسد کی وجہ سے. یہ اتنی بری چیز ہے, آپ سمجھتے ہو نارمل ہے, بہت بری چیز ہے حسد. پہلا قتل اس کی بنا پر ہوا ہے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم بہت زیادہ دیا ہے تو اللہ سے دعا کرنا, لیکن وہ بھی رشک میں آ جاتا ہے, کیونکہ جب تم اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ پاک مجھے علم دے, میں بھی اس کی طرح پھیلاؤں, تو وہ بات تو رشک میں آ گئی. تو اسی طرح کسی کے پاس دولت ہو اور وہ اپنے پیسے اللہ کی راہ میں دیتا ہو تو تم کہو اللہ مجھے بھی دولت دے, میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو دوں, لیکن یہ بھی رشک میں آ گیا کہ ہم جب دیکھو حسد میں برائی کیا ہے؟ حسد میں برائی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی نعمت کو تباہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہو. یہ نکالو کو یا اللہ میرے بھائی کو 20 ملین دے, 40 ملین دے, 100 ملین دے, اس کو اور عزت دے, اپنے لیے یا اللہ پاک ہمیں بھی. اور پھر یاد رکھو جب تم بھائی کے لیے دعا مانگو گے تمہارے شولڈر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ یہ بھائی کے لیے مانگ رہا, جو اس کے لیے مانگ رہا وہ اس کو بھی دے دے.